دون كفر. فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن إلى أن يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. یہ روایت مشہور روایت ہے اور یہ باب مشہور باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ابواب میں سب سے زیادہ نرالا باب جو کہا جاتا ہے وہ یہ باب ہے، کفران العشیر و کفر دون کفر. باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی. اب یہاں ترتیب ابواب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، افشاء السلام من الاسلام کہنے کے بعد حضرت نے کفران العشیر والا باب لایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفران العشیر والا باب لا کر امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلامتی سب سے پہلے اپنی ذات میں پیدا کرنے کے لیے ازدواجی زندگی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ازدواجی زندگی میں سلامتی لانے کے لیے بیوی کا مکمل طور پر تابع دار ہونا پڑتا ہے. اور جس وقت میں بیوی تابع دار نہیں ہوگی، ازدواجی زندگی کے اندر سکون نہیں رہے گا. جب ازدواجی زندگی میں سکون نہیں رہے گا تو سلامتی والی دعا کامل اور مکمل نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں سلامتی چاہتے ہو سلام کا اہتمام کیا کرو. گھر میں سلامتی چاہتے ہو تو سلام کا اہتمام کیا کرو. جہاں گھر کے اندر سلام ہے وہاں سلامتی ہے، اور جہاں سلام نہیں ہے وہاں سلامتی نہیں ہے. تو سلام کا اثر کس پر ہوگا؟ جب بیوی مطیع اور فرما بردار ہوگی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آ کر تعرف الاشیاء بازدادها، بعض مرتبہ ازداد سے اشیاء کا تعارف کرایا جاتا ہے. آپ اگر روشنی کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو اندھیرا پہلے سمجھنا ہوگا. آپ تکلیف کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سہولت بھی محسوس زندگی میں ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان روز اول سے آخر تک تکلیف ہی تکلیف میں تھا، فقر ہی فقر میں تھا، تو اسے آ کر فقر کیا چیز ہے، تونگری کیا چیز ہے نہیں معلوم. جس وقت زندگی میں اونچ نیچ آئے، بیمار ہی بیمار رہا تو صحت کی کہاں قدر، صحت ہی صحت رہا تو بیماری کا کیا خوف. تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی تونگری، کبھی تنگ دستی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی حالات، کبھی نعمتیں، کبھی اللہ کی طرف سے اللہ راحتیں عنایت فرماتے ہیں، کبھی حالتیں عنایت فرماتے ہیں. تو یہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے. عجبا لامر المؤمن فإن امر كله له خیر. کیا ہی تعجب ہے ایمان والے کا معاملہ، اس کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے. وإن أصابته سرا فشکر فکان خیر له. اگر ایمان والے کو خوشی پہنچے اور شکر ادا کرے تب بھی خیر. وإن أصابته ضرا فصبر فکان خیر له. غم پہنچے صبر کیا وہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہو کر ثابت ہوگا. گویا اس کے لیے خیر ہی خیر اس وقت ہوگا جس وقت میں وہ ان دونوں کی طرف نظر کرے گا، خیر کی طرف بھی شر کی طرف بھی. ارے بھئی
اچھائی آئے تو شکر گزار بنے، اگر حالات آئے تو صبر کریں۔ تو ایمان والا دونوں حالات کا سنگم ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں کفران العشیر حضرت باپ باندھ کر اسی بات کو کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، اگر خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں الدنیا کلھا متاع، دنیا تو عارضی قیام گاہ ہے، خیر متاع دنیا، اس قیام گاہ میں بھی اگر خوشی، عافیت، راحت، عزت، احترام اگر کسی انسان کو ملے تو وہ بیوی سے ملتی ہے۔ اگر بیوی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہ ہو تو پھر تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کفرن دون کفرن کہہ کر، دیکھو ہر بیوی کا نافرمانی کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، معیار الگ الگ ہوتا ہے، مقدار الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی نافرمانی حد سے زیادہ، کوئی نافرمانی کم، کوئی زیادہ کوئی کم، دونوں معاملہ چلتے رہتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ نافرمانی کہ کون کتنا کیا، کون کس کو کتنا کرنا چاہیے۔ ارے دونوں بھی تو ہے، کہاں نافرمانی کرنا چاہیے، کہاں نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، کون کتنا نافرمانی کر رہا ہے، بھئی اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا۔ ایک حد ہوتی ہے نافرمانی کی۔ نافرمانی کے درجات الگ الگ، تمام عورتوں کو آپ کھڑا کر دیں، پوچھیں کہ بھئی اس کی نافرمانی کس اعتبار سے، اس کی کس اعتبار سے، اس کی، تو ہر ایک کی نافرمانی کا الگ 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 درجات ہوں گے۔ تو ان درجات کو امام بخاری بتانا چاہتے کفران العشیر بتا کر۔ دیکھو ایک ہے شوہر کی نافرمانی، لیکن وہ نافرمانیوں کے درجات ہوتے ہیں، کوئی کم نافرمان، کوئی زیادہ نافرمان، کوئی اس سے زیادہ نافرمان، کوئی اس سے زیادہ نافرمان، کوئی بہت زیادہ نافرمان، حد سے زیادہ نافرمان۔ تو یہ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں۔ فیہ عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ابو سعید سے بھی ایک روایت ہے، حضور سے وہ نقل کرتے ہیں براہ راست مرسلاً متصلاً۔ فرمایا ابن عباس سے روایت یہاں نقل فرمایا، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے جہنم دکھائی دیا گیا، میں جہنم دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، سب سے زیادہ جہنمی عورتیں تھیں۔ فرمایا کیوں، جانتے ہو؟ یکفرن، وہ نافرمانی کرتی ہیں۔ پوچھا اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں حضور؟ فرمایا ارے اللہ کی نافرمانی، کہا یکفرن العشیرہ، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ فرمایا یکفرن الاحسان، احسان فراموش ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، احسان فراموش ہے۔ وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ، اگر ان میں سے کسی پر تو نے پوری زندگی، إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، پوری زندگی احسان کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، کرتے کرتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ فرمایا ثم رأت منک شیئا، تیرے بڑھاپے میں اس نے کوئی ایسی ویسی چیز دیکھی، تھوڑی سی بڑھاپے میں، مجھے حیرت ہوئی، میری زندگی میں بس ایک ہی خلا، بڑے حیرت انگیز خلا، شوہر کی عمر 70 کے قریب، بیوی کی عمر 60 کے اوپر، وہ عمر جبکہ نواسا، پوترا، نواسے کی شادی، پوترے کی شادی، یہ سب ہونے لگی، ان عمر میں جا کر شکوک و شبہات کا شکار، بھئی اب یہ بوڑھا 70 سال کا کیا کرے گا بتائیے، اس پر ایسا شک ایسا شک ایسا شک، خلا تک کی نوبت آ گئی۔ بچے اپنے پوتروں کے ساتھ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی پوتروں کے ساتھ، بھئی ابا کہاں رہنا، امی کہاں رہنا، اب یہ دونوں جدا ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کو کئی بار سمجھایا، بھئی اب جدا ہونے کا وقت نہیں ہے، ایسے ہی زندگی گزارو، الگ الگ جہاں بھی ہو،
تو سہاگن مرے گی جہاں بھی مرے گی، جہاں بھی انتقال ہوگا تیرا، اور تو غیر متہم مرے گا جہاں بھی انتقال ہوگا، جب بھی انتقال ہوگا۔ سہاگ کے ساتھ جانا کتنی بڑی بات، اور یہ حالت میں تم تو نکاح کرنے والے تو ہے نہیں، نہ تم کرو گے نہ تم کرو گے، تو خلا کی کیا ضرورت؟ نہیں خلا ہونا سوچ، ارے تم الگ زندگی گزار لو بھائی، تم الگ زندگی گزار لو بھائی، دیکھو مت، ملو مت، آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت دل نرم ہوگا، نہیں ہونا سوچ خلا۔ عجیب جنون۔ خیر بہرحال اب وہ بیچارہ کیا نہیں کیا ہوگا، اب ذرا اندازہ لگاؤ، پورے بچوں کی شادیاں ہو گئیں، پوری بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں، نواسے اور پوتروں کی شادیوں کا زمانہ چل رہا ہے، اب وہ بیچارہ کتنا اپنی فیملی کے لیے کیا نہیں کیا ہوگا۔ تو اسی کو کہا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، زندگی کھپا دیا تو نے اس پر احسان کرتے کرتے، پھر اس نے دیکھا کوئی ایسی چیز جو اس سے دل کو تکلیف دینے والی، یا اس کے وسوسے کے یا شکوک و شبہات کے شکار ہو کر اس کو دل کو برا لگے، تو کیا کہے گی؟ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، پوری زندگی تمہارے ساتھ میں جی کو تکلیف کے سوا کیا دیکھی بولو، کیا دیکھی؟ خالی زندگی میں تکلیف دیکھی، سو زندگی میں ہنسیش نہیں، خوشیش نہیں، 40 سال زندگی گزاریا اس میں آگو تو خالی تکلیف دیکھی، سو ابھی سوچنے کی بات ہے نہیں، کیا پوری زندگی تکلیف ہی تکلیف گزارتے ہیں؟ عجیب، یہ جملہ بڑے آسانی سے، پوری زندگی میں تکلیف دیے، سو ہاں بھئی تکلیف دے کو اتنے بچے ہو گئے، تکلیف دے کو اتنے شادیاں ہو گئیں، تکلیف دے کو اتنا بڑا گھر بن گیا، تکلیف دے کو اتنی بڑی پریوار، متمول ہو گیا، خوب اللہ نے مال و دولت سے نوازا تکلیف دے کر، میں کچھ ہاں تکلیف نہیں، سو دنیا کی زندگی تو گزر ہی نہیں سکتی بھائی۔ اب یہاں ما رأیت خیرا قط، جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت۔